کہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ سرکار کا تصور اپنے لطائف پہ کر سکتا ہوں، اپنے سرکار کی تصویر کا تصور اپنے لطائف پہ کر سکتا ہوں؟ یار یہ ترون یہ چھلانگے مارنا چھوڑ دو، تم اپنے قلب پر اپنے دل پر سرکار کا تصور جماؤ پہلے. سرکار کا تصور نقش ہو گیا تمہارے دل پر تو پھر لطائف کی خیر ہے، خود پہنچے گا وہ لطائف تک. یہ جو ہے نا اسٹیپ بائی اسٹیپ بتدریج سیڑھی بہ سیڑھی، ایک سیڑھی پہ قدم رکھا کامیابی سے، پھر دوسری پہ کامیابی سے، پھر تیسری پہ کامیابی سے. ایسا نہیں کہ لطائف پہ کتنے لطائف چل کون سے لطیفے چل رہے ہیں. ترون کی ساری باتیں سوچنی ہوتی ہیں. ابھی تو قلب بھی تمہارا اتنا طاقتور نہیں ہے. قلب ذرا طاقتور ہو جائے، 72,000 کی تسبیح پوری ہو جائے 24 گھنٹے میں، ہر دھڑکن اللہ کے ذکر میں آ جائے، اس کے بعد تصور کرو پھر سرکار کا، اور اتارو اسے اپنی آنکھوں میں. تصور آنکھوں میں ہوتا ہے نا، بند آنکھوں میں تصور ہوتا ہے. اور یہ بار بار کی پریکٹس ہے جو پختہ ہوتے ہیں، اور پریکٹس بھی مشق بھی ان کی ایسی ہوتی ہے وہ 40 دن تک صرف اپنی آنکھوں میں تصور کو روکتے ہیں، اور جب 40 دن ہو جاتے ہیں تو پھر اپنی آنکھوں سے سرکار کا وہ تصور اپنے دل پر اتارتے ہیں. اس کی بھی روز پریکٹس کرتے ہیں وہ جی. اور جب سرکار بادشاہ دیکھتے ہیں محبت سے تو پھر سرکار مدد کرتے ہیں، روحانی امداد آ جاتی ہے، سرکار مدد کرتے ہیں، خوش ہو کے وہ نقش ہو جاتی ہے. پھر سرکار کی تصویر یا سرکار کا وہ تصور آپ کے دل پر اگر نقش ہو گیا، اور ذکر بھی آپ کا لاجواب اور با کمال ہے، مرشد بھی مہربان ہے، تو خود پھر جو لطیفہ جاری ہوتا رہے گا وہ ساری تاثیر ان لطائف میں پہنچتی رہے گی. اسے چھوٹا نہ سمجھو، اسے چھوٹا نہ سمجھ لینا، اسے کم درجہ نہ سمجھ لینا. یہ بہت بڑا درجہ ہے کہ سرکار کا تصور تیرے دل پر نقش ہو جائے. ہم تو صرف ذاکر کا کہتے ہیں کہ مراتب تمہارے بتا دیں تو لڈیاں پاؤ. اگر بیکار ہو جاؤ گے، کام دھندا بھی سب بند کر آ کے لڈیاں ہی پاؤ گے، پھر جی گھر کیسے چلے گا، دنیا کیسے چلے گی. یہ جو ہماری دنیا ہے نا، فقر کی دنیا، یہ جو فقر کی دنیا ہے، اس میں کبھی بھی جلد بازی سے کام نہ لینا. جلد بازی سے کہ یہ بھی ابھی ہو جائے، اور یہ بھی ہو جائے، اور کل تک یہ بھی ہو جائے، پرسوں تک. ایسا نہیں ہوتا اس دنیا میں، ایسا نہیں ہوتا. بلکہ تمہارا شیخ، تمہارا مرشد خفا نہ ہو جائے تم سے ان باتوں پر. اس میں جو سب سے بڑا کام ہے نا، سب سے بڑا کام وہ ہے اللہ کے ذکر سے تیرا قلب جاری ہو گیا. جی اللہ کے ذکر سے تیرا قلب جاری ہو گیا، مرشد کی نسبت اور نظر تجھے مل گئی. اب ان چکروں میں نہ پڑ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ لطائف پہ کوئی تصور، نہ قلب پہ اور دل پہ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا مرشد کے بغیر، جب تک وہ نہ چاہے اور جب تک وہ نہ دیکھے. جلد بازی کوئی کام نہیں ہے، جلد بازی کا کوئی کام نہیں ہے، جلد بازی کا. دل میں جگہ بنا، دل میں جگہ بنا. صبح اٹھے گا تو تجھے دیوار پہ بھی سرکار کا تصور نظر آئے گا، جس طرف جائے گا سرکار نظر آئیں گے. جس طرف آنکھ اٹھاؤں تیری تصویراں ہیں. یہی کہا تھا نا کل خالد بھائی نے کہ جب تصور کرتا ہوں مسکراتا ہوا سرکار بادشاہ کا چہرہ مبارک سامنے آ جاتا ہے. بے شک، کیا بات ہے. ترون جلدی نہیں میرا بچہ، بہت آرام سے چلتے رہو، بس مجھے اللہ کا ذکر کرنا ہے. ادھر ادھر کیوں سوچتے ہو یار؟ بھائی محفل میں تم نہیں آ پاتے کہ گھر والوں کی طرف سے کچھ پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے، موبائل نہیں دیتے، کوئی بات نہیں، اپنے دل میں تو چلا سکتے ہو نا. تصور کرو سرکار کا اور شروع ہو جاؤ آنکھیں بند کر کے، دل ہی دل میں خفی ذکر، بس شروع ہو جاؤ. بناؤ اسے، اسی پریکٹس کرو، پریکٹس کرو. اللہ بھی نقش ہوگا، سرکار کا تصور بھی نقش ہوگا. کیوں نہیں ہوگا یار، کیوں نہیں ہوگا؟ یہاں کیا تل کے لڈو بیچنے بیٹھے پھر ہم؟ بھائی ہوگا، ضرور ہوگا. ضرور. ڈونٹ یو وری اباؤٹ اینی تھنگ. بے فکر ہو کے بس
بس اسی میں ہے سارا کچھ. اسی میں ہے سارا کچھ. اگر اسے چھوڑ دیا اور چل پڑے کسی اور سمت میں پھر کچھ بھی نہیں ملا, سب گول مالے. اللہ پاک کا ذاتی فرمان حدیث قدسی موجود ہے کتنی ہی جگہ. میرے آقا کریم حضور علیہ السلام کا عالی شان فرمان عالی شان موجود ہے کہ اللہ پاک خود شامل ہو جاتا ہے. اور اکثر اللہ پاک کے ایسے بھی ذاتی فرمان اور حدیث قدسی موجود ہیں, کتابوں میں ملے ہیں کہ میں خود ان ذکر کرنے والوں کے ساتھ جا کر بیٹھ جاتا ہوں اور میں بھی ذکر میں شامل ہو جاتا ہوں. اس کے فرشتے بھی, اس کے ملائکہ بھی, مقدس بڑے بڑے اللہ کے فقیروں اور ولیوں کی کامل ذات ولیوں کی سلطان الفقراء کی مقدس ارواح بھی اس ذکر میں پہنچ جاتی ہے. اتنی بڑی چیز ہے یہ, اتنی بڑی چیز ہے. ہم نے کہا تھا نا اور کہتے ہیں اکثر ہم کہ ہر دکھ کی دوا ہے یہ اس میں ذات, بشرطے کہ تیرے دل میں اتر جائے, بشرطے کہ تیرے دل میں اتر جائے اور اللہ سے تیرا قلب جاری ہو جائے. اگر اللہ سے تیرا قلب جاری ہو گیا تو سمجھ لے اللہ پاک تجھ پر مہربان ہے. کہ بھول جا دکھ کسے کہتے ہیں اور سکھ کسے کہتے ہیں, بھول جا وضاحت کیا ہوتی ہے, تکلیف کیا ہوتی ہے. پھر یہ یاد رکھ اور اس یاد دہانی کے ساتھ رڈیاں پار خوش و خرم خوش باش زندگی گزار کہ میرا اللہ بادشاہ مجھ سے راضی ہے, میرا اللہ پاک مجھ پر مہربان ہے. کیوں کہ میرے قلب میں اس کا ذکر چلتا ہے, یہ اس کے حکم سے تو چلتا ہے. میری نیت یا ارادے سے یہ میرا کوئی کام, یہ میرا کوئی عمل, یہ میری کوئی اسٹرگل, میری کوئی کوشش تھوڑی ہے اس کے پیچھے کہ میری کوشش یا جدوجہد کے بعد میرا یہ ذکر چلا. نہیں, یہ اللہ کی رضا اور خوشی سے چلا. تیرے کلمے سے ذکر نہیں, کل بھی ذکر کسی کے بس میں نہیں ہے یہ سوائے اللہ کے اور مرشد کے. کل بھی ذکر کسی کے بس میں نہیں ہے. نماز خود پڑھ سکتا ہے تو, قرآن کی تلاوت بھی خود کر سکتا ہے, حج کرنے بھی خود جا سکتا ہے, عمرہ کرنے بھی خود جا سکتا ہے, روزے بھی رکھ سکتا ہے, سارا کچھ وظیفے بھی کر سکتا ہے, ورد و وظائف سارا کچھ کر, خود اپنی نیت اپنے ارادے سے تو سب کچھ کر سکتا ہے. کل بھی ذکر کر کے دکھا بھائی اپنے ارادے اپنی نیت سے تو اس وقت تک کرے گا نا جب تک بے خبر نیند میں نہ گیا, جب تک تو ہوش و حواس میں جاگ رہا ہے تو ہوگا نا تیرا ارادہ اور نیت تو کچھ کرے گا نا. یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے. پیام والا جنوبکم قرآن کریم اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل بھی میرا ذکر کرتے ہیں کروٹوں کے بعد, سونے کے بعد لیتا ہے نا کروٹیں. اگر تیرے ارادے اور نیت سے چل رہا ہے تیرا ذکر تو کروٹوں کے بل جب تو ہے نیند میں ہے بے خبر خواب خرگوش کے مزے لے رہا ہے, اندر ذکر چل رہا ہے, اندر ذکر چل رہا ہے. یہ کہاں سے آ گیا, یہ کہاں سے آ گیا؟ ارادہ تو ہوش کی دنیا میں آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, بیدار ہے تو کوئی ارادہ اور نیت کرے گا نا. جب تو ہوش میں نہیں ہے, سویا مارا ایک برابر, ایسا ہی کہتے ہیں نا وہ, تجھے تو اپنا بھی ہوش نہیں ہے, ایسی نیند میں ہے تو, پھر ذکر کیسے ہو رہا ہے, اندر تیرے ذکر کیسے ہو رہا ہے؟ جسے کہتے ہیں اللہ اللہ سے قلب جاری ہونا, اور یہ صرف اللہ کی رضا اور اس کی خوشی سے ہوتا ہے. کہ یہ پھر مرشد اپنا دامن تیرے ہاتھ میں دیتا ہے, دامن تھام لیتا ہے تو مرشد کا, پھر وہ اس کی پرورش کرتا ہے. جب اللہ کی رضا اور خوشی حاصل ہو گئی, قلب اللہ اللہ سے جاری ہو گیا, اور مرشد اس کی پرورش کرتا ہے, کیونکہ اللہ کی رضا اور خوشی آ گئی نا.
تو اس کی رضا اور خوشی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ہاں وہاں سے رضا اور خوشی کے لگا دی مہر خداوندی اللہ سے قد جاری قبول کر لیا میں نے اسے دوست بنا لیا اپنا. اب پھر مرشد پالتا ہے, اب کرتا پرورش ہوتے ہی مخلوقوں کی دل لطائف. یہ سارے معاملات ہیں, سمجھ لو سمجھ لو سمجھ لو. بساط لپیٹی جا رہی ہے, بساط لپیٹی جا رہی ہے. بھاگو گے دوڑو گے کچھ نہیں ملے گا.